بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پیارے پیارے یوٹیوب فیملی ممبرس کو میرا سلام۔ تو جناب آپ جہاں رہیں خوش رہیں، کوئی بھی غم اور پریشانی آپ کے نزدیک نہ آئے، اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو بھائی آج ہمارا ہو رہا ہے اس سفر کا اختتام۔ تو بھائی ہم نکل چکے ہیں میر پور خاص سے کراچی کے لیے، اور بھائی ہمارا شروع ہو رہا ہے واپسی کا سفر۔ تو اس سفر میں بھی رہیے گا میرے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ ہیں میرے یوٹیوب فیملی ممبرس۔ تو بھائی یہ دیکھیے صبح صبح کا سفر، بڑا ہی خوبصورت اور دل فریب منظر، ہر طرف گرینری تھی، ہریالی تھی، اور بھائی ہم نکل چکے ہیں میر پور خاص سے کراچی کے لیے۔ تو بھائی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ کو میر پور خاص میں بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھا، اور بھائی انشاءاللہ اس سفر میں بھی رہیں گے آپ میرے ساتھ ساتھ۔ تو بھائی یہ دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں میر پور خاص کو بائے بائے، اور بھائی اب ہم میر پور خاص سے نکل چکے ہیں باہر۔ تو جناب سفر تو ہمارا جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، لیکن مجھے آپ سے کرنی ہے اپنی خاص سیگمنٹ کی خاص باتیں، جو کہ ہے دین اسلام کا، تاریخ اسلام کا سیگمنٹ، جو کہ میرا پسندیدہ اور آپ کا بھی پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ تو بھائی جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا وہیں سے جوڑے دیتے ہیں سلسلے کو۔ تو جناب ہوا یہ کہ دین اسلام دن بدن روز بروز ترقی کرتا جا رہا تھا، اور کفار کی تمام کوششیں بے نتیجہ ہو رہی تھیں۔ اس ناکامی پر انہیں غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس کے جوابات محمد نہ دے سکیں، ہمیں اتنے مشکل سوالات کرنے چاہیے۔ تو بھائی انہوں نے کیا کیا کہ تقریباً 2 بندوں کو، جن میں نضر بن الحارث، عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں کو یثرب بھیجا، کیونکہ بھائی یثرب میں ایک بڑی آبادی کا حصہ یہود پر مشتمل تھا۔ تو بھائی یہودیوں سے دریافت کیا انہوں نے جا کے کہ ہمیں ایسے سوالات بتاؤ کہ بھائی جو ہم محمد سے پوچھیں اور وہ ان کے جوابات نہ دے سکے۔ تو بھائی یہاں سلسلہ میں تھوڑا روکتی ہوں، کیونکہ بھائی یہاں ہم نے راستے میں تھوڑا اسٹے کیا، کیونکہ ہمیں ہونا تھا فریش، اور زینب نے بھی یہاں راستے میں، یہ کوئی سپر مدینہ ہوٹل ہے، یہاں بھائی ہم نے چائے اور کولڈ ڈرنک وغیرہ لی، اور زینب نے بھی یہاں بڑا انجوائے کیا۔ تو بھائی آپ دیکھتے رہیے زینب کو اور ہمارے سفر کو۔ تو میں سلسلہ پھر سے جوڑتی ہوں کہ جب یہود کے پاس گئے دونوں حضرات، تو یہود نے ان سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں، اگر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ بھائی کئی سو سال پہلے جو تھے اصحاب کہف کون تھے۔ دوسرا سوال ان سے پوچھنا کہ ذوالقرنین کون تھا، اور تیسرا سوال کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 3 سوالات لے کر یہ دونوں حضرات، نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط، یہ دونوں مکے آئے، اور پھر تمام کفار کو جمع کر کے یہ تینوں سوالات ان کے سامنے رکھ دیے۔ تو بھائی یہ تینوں سوالات لے کر اہل قریش کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور یہ تینوں سوالات پوچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سوالوں کے جواب کل دے دوں گا۔ تو بھائی تاریخ میں ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، کہتے ہیں نا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، یا یہ کام ہم کر دیں گے۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ نے چاہا تو۔ تو بھائی یہ چھوٹی سی آپ سے غلطی ہوئی، نعوذ باللہ کہہ دیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 3 دن تک تقریباً وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ جب 3 دن تک وحی کا سلسلہ رک گیا تو پھر کافروں کو تو موقع مل گیا، کافر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ استہزاء اڑانے لگے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ غلطی، آپ کی چھوٹی سی یہ کوتاہی کو درگزر کیا اور معاف کر دیا۔ اور بھائی چوتھے دن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان تینوں سوالوں کے جواب دیے، جو کہ ہم پڑھتے ہیں اصحاب کہف کی حقیقت، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ کہف میں، ان کی پوری سورہ کہف میں پوری سورت اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل کی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں ایک ایک چیز سے آگاہ کیا، تاکہ کافروں کو کوئی تردد نہ ہو، اور آپ بے خطر اور بے کھٹکے
ان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکیں۔ تو بھائی اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کی حقیقت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جوابات دیے۔ تو بھائی کافروں کی پھر بھی تسلی نہ ہوئی، کیونکہ وہ تو متنفر تھے دین اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ بعض لوگ ان جوابات کے بعد کافی مطمئن ہوئے اور کافی لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل بھی ہوئے۔ تو بھائی پھر ہوا یہ کہ قرآن پاک کی جو کشش تھی ان سوالات کے بعد بھی اور وحی کے نزول کے بعد بھی، ہر طرح کی وحی نزول ہو رہی تھی، تو بھائی قرآن کی کشش بڑھتی چلی گئی۔ کفار آپس میں یہ طے کرتے تھے کہ بھائی ہم قرآن نہیں سنیں گے، کہ جو کوئی قرآن سنتا ہے اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ایک ایسا جادو کر دیتا ہے کہ قرآن سننے کی جو کشش ہوتی ہے وہ ہمیں ایک دوسرے سے ہمیں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ تو بھائی ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں قرآن ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اکثر قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کی آواز نہ زیادہ بلند ہوتی تھی اور نہ ہلکی، اس طرح کے مکان سے باہر کا شخص آپ کی آواز آسانی سے سن سکتا تھا۔ جو کفار تھے وہ چھپ چھپ کر بیٹھ جاتے آپ کے گھر کے باہر اور سنتے رہتے، خصوصاً تہجد کے بعد، اور بعض دفعہ تو کفار قرآن کی کشش کے سحر میں جکڑے رہتے اور صبح تک بیٹھے رہ جاتے۔ اس سے ان کے دلوں پر ایسا گہرا اثر ہوتا تھا کہ بھائی ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک رات کفار کا جو سردار تھا ابو سفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام اور اخنس بن شریک، یہ تینوں بڑے بڑے سردار تھے اپنے اپنے قبیلوں کے، تینوں قرآن سننے گئے۔ اس طرح کہ ان میں سے کسی کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ صبح ہو گئی تو تینوں اپنی جگہ سے نکلے اور راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تو پہلے طے ہو چکا تھا، اس لیے ہر ایک نے کہا کہ ہم لوگوں نے غلطی کی، اب ہم کبھی نہیں آئیں گے قرآن سننے۔ دوسری رات بھی ان سے رہا نہ گیا اور قرآن کی کشش ان کو آقائے دو جہاں تاجدار کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تک لے گئی۔ پھر تینوں ایک دوسرے سے بے خبر وہاں جا پہنچے، مگر جب اپنی اپنی جگہ سے نکلے تو تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور طے کیا کہ آئندہ تو کبھی نہیں آئیں گے، مگر تیسری رات بھی ان کو خیال آیا کہ آج میں ہی شاید جاؤں گا، وہ دونوں تو نہیں جائیں گے، پکا وعدہ لیا تھا۔ لیکن ہر شخص خود کو تنہا سمجھ کر گیا، لیکن جب صبح واپسی ہوئی تو تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ پھر بھئی کیا ہوا کہ صبح اخنس بن شریک اٹھ کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ کلام بہت ہی اعلیٰ و عرفا ہے، کچھ تو میں نے سمجھا اور کچھ ایسی باتیں ہیں جہاں تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ تو بھائی اخنس نے کہا کہ واقعی میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد اخنس ابو جہل کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا، تو اس نے بھی کہا کہ یہ قرآن تو ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہے، یہ واقعی کوئی مافوق الفطرت کلام ہے۔ تو جناب قرآن پاک کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے بالکل بھی پتہ نہ چلا، اور بھائی ہم انٹر ہو چکے ہیں کراچی میں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔